اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور پھر اسی صورت میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کی ایسی حالت میں روح نکالی تھی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ انسانیت کے نام اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں خود انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ نافرمان تھے، جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پار کرتے تھے، ان کا کیا عبرتناک انجام ہم نے کیا۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ذکر کرنا ہے 1700 سال قبل عذاب الہی کا شکار ہونے والا ایک ایسا شہر۔ جب ماہرین اس شہر میں داخل ہوئے تو ایسا کیا دیکھا کہ ان کی چیخیں نکل گئی۔ یہ شہر کہاں آباد ہے، اسے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے دوچار کر دیا، تفصیلاً آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی رہیں۔ دوستو، جس شہر کے عبرتناک انجام کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ شہر 1700 سال قبل قدیم روم کا تاریخی شہر بیائی تھا۔ آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد 400 میٹر زمین کے نیچے دب گیا تھا، جسے باقر ماہرین سارے قدیمہ نے دریافت کر لیا ہے۔ وہ اس کے متعلق ایسے انکشافات کیے ہیں کہ ہر دیکھنے اور سننے والا خدا کے قہر سے ڈر جائے گا۔ یہ شہر اٹلی کے مغربی ساحل پر موجود تھا اور ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم روم میں عیش و عشرت اور بدکاریوں کا گڑھ تھا۔ دور دراز سے لوگ عیاشی اور بدکاریاں کرنے آیا کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق 1700 سال قبل اس علاقے میں موجود آتش فشاں پھٹا اور زمین 400 میٹر اندر گھس گئی، جس سے سمندر کا پانی آگے بڑھا اور اس پورے شہر میں دسنے والے علاقے کو اپنے اندر غرق کر دیا۔ غوطہ خوروں کی ایک ٹیم سمندر کی تہہ میں موجود اس شہر تک گئی، وہاں سے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بنا کر لائی ہے۔ ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر میں لگے متعدد مجسمے آج بھی صحیح سلامت موجود ہیں، جن میں ایک برہنہ خاتون کا مجسمہ بھی شامل ہے۔ تصاویر بنانے والی ٹیم کے رکن کا کہنا تھا کہ اس شہر کی سڑکیں، دیواریں اور عالیشان عمارتوں کے فرش اور دیگر چیزیں آج بھی حیران کن طور پر بہترین حالت میں موجود ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ ان کا کوئی سراغ تک بھی نہیں ملا کہ ان کی آخر ڈیڈ باڈیز کہاں گئی۔ لیکن کوئی بھی صاحب ایمان یہ جانتا ہے کہ یہ وہی انجام ہے جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے کہ انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دنیا بھر میں جا کر دیکھو کہ جس نے ہماری نافرمانی کی، جس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو جھٹلایا، انہیں کس دردناک عذاب سے دوچار کر دیا گیا۔ دوستو، قدیم روم میں بیائی کی طرح ایک اور شہر تھا کہ جو گناہوں کا گھر تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ 18ویں صدی کا قصہ ہے کہ ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں رہا کرتا تھا، جہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی، اور وہ تھا ایک گمشدہ شہر۔ اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے یہ شہر، یہ تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس طرح حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی انتہائی حیرت ناک ہے۔ وہ یہ شہر تھا پمپوئی کا ایک قدیم رومی شہر، جو موجودہ ملک اٹلی کے شہر نپولی کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا، اور پھر شہر نے ترقی کے ایسے منازل طے کیے کہ اس وقت دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد بے حیائی شہر کا عام مزاج بن کر رہ گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے فری سوسائٹی کا شہر بن گیا، جہاں کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر کسی قسم کے قانونی اور سماجی بندروں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئی۔ یہاں کا کاروبار تھا جسموں کا۔ پمپوئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں سے آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات بنانا عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فحش تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ پمپوئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہ ملی۔ ماہرین کے مطابق یہ باتیں ان شاعروں کی شاعری تھی جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر، فکرے اور تصاویر انتہائی شرمناک اور انسانی سوگ تھی، جن سے پمپوئی کے باسوں کے اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی متفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اور رنگ رنگیوں میں مصروف تھا۔ 79ویں عیسوی میں اس قصبے کے قریب یہ آتش فشاں پہاڑ اچانک سے پھٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہتی راکھ پمپوئی شہر پر آ گئی۔ پمپوئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 20 منٹ میں راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس شہر کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا، کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر بنا رہا۔ پھر ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر ڈسکور ہو گیا، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتایا کہ ایک کسان کنویں کی کھدائی کرنے لگا کہ اس کنویں سے پانی تو نہ ملا، لیکن ایک گمشدہ شہر کے باقیات مل گئے۔ کھنڈرات کی کھدائی کے دوران ماہرین نے دیکھا کہ اس کے کھیل کے میدان، مارکیٹ اور سوئمنگ پول اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہوں آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین سارے قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اخلاق باخت حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں موجود تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج
भी जब पेम्पोई की बाकियात दरियाफ्त होती हैं तो वहाँ के रहने वालों की लाशें बेगौरो कफन इसी हालत में मिलती हैं जिसमें वो अपने आखिरी वक्त में मौजूद थे। इनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग, मर्द और औरतें बदफिलियों में मसरूफ थे। ख़वातीनो हज़रात यहाँ पर रुकिए और याद कीजिए उन 2 आयात को जिनसे हमने अपनी वीडियो का आगाज किया था। अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातब करते हुए कहा कि इस जमीन पर चल फिर के देखो कि हमने जुटलाने वालों का क्या अंजाम किया। और इसी सूरत नहल की एक आयत का मफहूम है कि फरिश्तों ने उनकी रूहें इस वक्त कब्ज़ की जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे, यानी अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदों को फलांग कर अपनी बदकारियों में मसरूफ थे। और अगर इस दरियाफ्तशुदा पेम्पोई शहर या ज़ेरे समंदरी शहर ब्याई की तारीख को देखा जाए और उनके मनाज़र को देखा जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला का फरमान बिल्कुल सच था। इस शहर के घरों में रोज मामूलात जिंदगी के आसार भी मिलते हैं जो कि तो ऐसे रुके हैं जैसे किसी ने अचानक इन्हें साख्त कर दिया हो। इस शहर का ज्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया है लेकिन खुदाई अभी जारी है। पेम्पोई की पुख्ता सड़क पर चलते हुए हर घर में मौजूद किचन, बागात और चश्मों को बासानी देखा जा सकता है कि शहर का साफ और नकासी आब से लेकर जिंदगी की हर आसाइश इस दौर में मौजूद थी, यानी हर लिहाज से एक तरक्की याफ्ता शहर था। लोग आसाइशें मिलने के बाद अयाशियों में पड़ गए, अल्लाह ताला को जुटराने लगे, अल्लाह ताला ने जो हदूद मुकर्रर की थी उनको पार करने लगे, बदफेलियों में मशगूल हो गए। और फिर अल्लाह ताला ने इन सब पर ऐसा दर्दनाक अजाब नाज़िल किया कि किन किन कामों में ये मशगूल थे उनमें उनकी मौत हो गई और आने वाली सदियों के लिए इबरतनाक मिसाल बनकर रह गए। लेकिन आज का इंसान है कि दुनियावी लज्जतों में इस कदर खोया हुआ है कि वो इन इबरत की मिसालों को सामने देखकर भी इबरत नहीं पकड़ता। वो अपनी दुनिया को सामने रखकर अपनी आखिरत को पसेपुर डालता है, वो अपनी आखिरत को भुलाई डालता है। फिर अल्लाह ताला भी जालिम की रस्सी दराज करता रहता है और एक दिन आता है जब अचानक अल्लाह ताला अपनी गिरफ्त करता है। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला से यही दुआ होनी चाहिए जब तक सांसें चल रही हैं तो हमारी जिंदगियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की नकल करती रहे और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। सुनने वालों के दिल की भी अगर यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो का मकसद था कि आपको और हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिले। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो पसंदीदा का इजहार ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और अगर ऐसे ही मालूमाती वीडियो आप फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो चंद सेकंड निकाल कर इस रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके डेली फाइंडिंग के सब्सक्राइबर बनना ना भूलिएगा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने करीबी लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली फाइंडिंग्स। अल्लाह हाफिज।